Assalamu alaikum. मैं हूँ Dr. Danial Jilani. It is my honor and pleasure to stand before all of you today and deliver my address. نحمد ونصلي عليه رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو میں اپنی بات اس طرح شروع کروں گا کہ میرا سامنا ایک ایتھیسٹ دوست سے ہوا اور ہمارے بیچ ایک مکالمہ ہوا جو میں آج شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رواج ایتھیزم کا بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. Day by day, kids come to me and they openly express that they have converted into atheism. Atheism ایک ٹرم ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے, جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود عمل میں آ گیا, یہ دنیا خود بن گئی اور سب خود ہو گیا. تو میری بات ہوئی ان سے شروع اور وہ کافی چڑھ رہے تھے, کسی بات پہ ہوگا کوئی مسئلہ. تو انہوں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ خدا ہے؟ میں نے بولا جی بالکل ہے. تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ میں نے بولا آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ خدا نہیں ہے؟ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں رکھتا ہوں, سائنس پہ تو ہر انسان رکھتا ہے یقین. میں بولا اچھا, تو پھر اپنے فیوریٹ سائنٹسٹ کے نام بتائیے. تو انہوں نے بولا رودرفورڈ, ڈالٹن, گلیلیو, میڈم کیوری, لوئس پاسچر. میں بولا واہ بھائی کوئی نئے میں سے؟ کہتے ہیں اسٹیون ہاکنس. میں بولا ایکسلنٹ, ویری امپریسو. میں نے بولا اب سائنس کے وہ لا جو ان سائنٹسٹ نے دیے ہیں وہ بتائیے. تو ایک دم سے بولنے لگے گیلیلیو نے دیا ہے لا آف فالنگ باڈی, لا آف پینڈولم. میں نے بولا سر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ if these people have made a law and put forward. تو سوچ میں پڑ گئے, کہتے ہیں انہوں نے بنایا تو نہیں ہے, دیا تو نہیں ہے, انہوں نے تو ڈسکور کیا ہے. میں بولا accurately you're right. تو بنایا کس نے؟ اب now I could see him being perplexed. یہ میرا دوسرا سوال. میں نے بولا چلیے مجھے ان سائنٹسٹ کے نام بتائیں جتنے بھی آپ نے نام لیے, یا پھر اگر کسی اور سائنٹسٹ کو آپ جانتے ہیں جو کہ نیچرل لاز چلانے میں مدد کرتا ہو. فار ایگزامپل اگر میں کوئی قانون دوں اور اس پہ میں عمل پیرا کرنے کے لیے ایک فورس نہ بناؤں, امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک فورس نہ تجویز کروں, تو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر قانون کتاب کی حد تک محدود رہے تو اس قانون پہ عمل نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر قدرت کے بھی جو قانون ہیں ان پہ تو ہم عمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. سورج نکلتا ہے, پھر چاند آتا ہے, دن ہوتی ہے, رات ہوتا ہے, بیچ میں سے پودا اگ جاتا ہے, پانی اپنی طرح سے چلتا ہے. تو مطلب یہ کون ہے جو اس پہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے لاز ایڈیکویٹلی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, سارے لاز اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے کائنات بنی, وجود میں آئی تب سے. میں نے بولا اپنے سائنٹسٹ کے نام بتائیں جو روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ سورج صحیح وقت میں نکلا, چاند صحیح وقت. تو کہنے لگے ایسا تو کوئی نہیں ہے. میں نے بولا تو پھر یہ کون دیکھ رہا ہے؟ Who is watching all this? پھر بیچارے عجیب سے ہو گئے. تو پھر وہ ایتھیزم سے اب ایگونسٹ ہو گئے. مطلب پہلے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, اور اب کہتے ہیں کہ چلے کوئی تو ہے. والی تو بات ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہاں تک تو پہنچ گئے تھے, وہی خدا ہے پہ اب ان کو لے کے جانا تھا. تو اس کے لیے اب ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہاں کوئی تو ہے لیکن وہ اللہ کو خدا نہیں مانتے, تو ان کو کہتے ہیں ہم ایگونسٹ یا ایگنسٹ. تو اب میں نے بولا کہ چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا انٹروڈکشن کیسے کراتا ہے. تو میں نے بولا کیوں نہ ہم اب مذہبی کتابوں کی طرف آئیں اور ان پہ بات کی جائے. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھیں باقی مذہبی کتابوں سے ریلیٹڈ ان کی جو بھی تحریف ہوئی, جو بھی ان میں امینڈمنٹس ہوئی, وہ تو ہمیں مل جاتی ہیں. ہم قرآن کی بات کرتے ہیں, جو خدا اپنے آپ کو خود خدا کہتا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں, اور وہ اللہ ہے. تو میں نے کہا کہ سائنس کہتی تھی that there were 3 states of matter. اب سائنس بولتی ہے no there is another one that's plasma. ہم نے بھی solid liquid gas پڑھا تھا, لیکن اب سائنس کہتی ہے it's plasma again, so it's like 4 states of matter. پھر سائنس کہتی تھی کہ Pluto was a planet, اور اب سائنس کہتی ہے کہ no Pluto was just a heavenly body. پھر سائنس نے کانسیپٹ دیا اے بایوجینسس کا کہ
बेजान चीजों में से जानदार चीजें पैदा होती हैं। फिर साइंस ने 300 साल के बाद बोला कि जानदार में से जानदार चीजें पैदा होती हैं। फिर साइंस ने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। फिर साइंस ने बोला नहीं, देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज वेल, द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज नोन एज अ क्वार्क, QUARK। तो साइंस तो मुस्तकिल मिजाजी से जो कहती है थोड़े अरसे बाद उसको ही तब्दील कर लेती है। सो इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ साइंस तो आपका बिलीफ सिस्टम काफी शैलो नहीं है। तो कहते हैं हाँ ये बात मैं मानता हूं। तो मैंने बोला क्यों ना उस चीज पे बिलीव किया जाए जो 14 साल से वो ही है जो आज तक है, एंड दैट इज द होली कुरान। तो लॉजिक क्या कहता है? वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जो मुस्तकिल चेंज होता रहे, या वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए जो डे 1 से लेके आज तक वो ही रहता रहे? मैंने बोला हाँ वो होना चाहिए जो डे 1 से आज तक वही रहता रहे। लॉजिक है ना यार, एक चीज जो चेंज नहीं हो रही है और एक चीज जो मुसलसल चेंज हो रही है, बिलीफ सिस्टम आप किसको कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली वो जो तब्दील नहीं हो रही है वक्त के साथ। फिर मैंने कहा कि साइंस पे बिलीफ की वजह कहते हैं जो कहते हैं वो होता है। तो मैंने बोला आपने खुद देखा? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने खुद तो नहीं देखा। मैंने बोला तो फिर? तो कहते हैं साइंटिस्ट ने तो देखा है ना, तो उनकी कहीं भी बात पे बिलीव करता हूं मैं। तो मैंने बोला मतलब आप टेस्टिमनी पे बिलीव करते हैं? टेस्टिमनी का मतलब होता है किसी की कहीं भी बात पे यकीन कर लेना। तो मैं बोला अच्छा तो हम भी तो टेस्टिमनी पे बिलीव करते हैं। तो कहते हैं आप किसकी टेस्टिमनी? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी साइंस की टेस्टिमनीज तो हर वक्त ट्रायल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट ट्रायल बेसिस पे चेंज होती रहती हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेस्टिमनी तो कभी चेंज ही नहीं होती, वो 1400 इयर्स से सेम टू सेम है। तो उसके मुताबिक हम मुसलमान ज्यादा बेहतर हुए या वो लोग जो खुदा की वहदानियत पे यकीन नहीं रखते वो ज्यादा बेहतर हुए? To cut the long story short, he believed in Allah subhanahu wa ta'ala and the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, and then he pronounced kalma. तो a little lesson for all of you कि एथियस्ट को, एगनिस्ट को, इन सब को डिफीट करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह है और उसने जो हमें दीन दिया है वो बेहतरीन है और वो ता क़यामत बेहतरीन ही रहेगा।